ایک لیکچر ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. ہسٹری کی سیوکس کی کلاس ہے. شہریت سال 2 D2 کی کلاس ہے. سیوکس نہیں بیٹا جی، سیوکس ہے. جی وارث، پتہ لگ گیا، آپ نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. ایک منٹ ٹھہریے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے ذرا سیکنڈ ایئر ویٹ اے منٹ. بیٹا جی سائیکالوجی پہلے 3 دن ہوتی ہے، اگلے 3 دن جو ہے وہ سیوکس ہوتی ہے اس ٹائم پہ. نو پرابلم جی. آپ اگر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ جا سکتے ہیں. اگر آپ کا سیوکس کی کلاس ہے تو بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ یہ نہیں ہے آپ کا لیکچر. اوکے جی، اسٹارٹ کرتے ہیں. وارث، آج ہم نے چیپٹر اسٹارٹ کرنا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور دنیا. یہ ہے صفحہ نمبر 99. ٹھیک ہے. اسلامک ریپبلک آف پاکستان اینڈ دا ورلڈ، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور دنیا. خارجہ پالیسی ہوتی کیا ہے؟ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے، لیکن چلیے دوبارہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. خارجہ پالیسی وہ پالیسی جس کے تحت ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں یا پھر تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھتے ہیں، امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے جی. خارجہ پالیسی کا مفہوم وہ کہتا ہے کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ اپنی ضروریات کے لیے دوسرے انسانوں کے ہمراہ رہنے پر مجبور ہے. اسی طرح کوئی ریاست بھی تنہا نہیں رہ سکتی، وہ دوسری ریاستوں سے تعلقات قائم کرنے کی ضرورت محسوس کرتی ہے. ریاست کی سیاسی، معاشی، دفاعی اور دیگر ضرورتیں سیاسی، معاشی، دفاعی اور دیگر ضرورتیں اسے دوسری ریاستوں سے تعاون پر مجبور کرتی ہیں. سوری جی، آواز بند ہو گئی تھی. میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں. خارجہ پالیسی کا مفہوم: انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ اپنی ضروریات کے لیے دوسرے انسانوں کے ہمراہ رہنے پر مجبور ہے. اسی طرح کوئی ریاست بھی تنہا نہیں رہ سکتی، وہ دوسری ریاستوں سے تعلقات قائم کرنے کی ضرورت محسوس کرتی ہے. ریاست کی سیاسی، معاشی، دفاعی اور دیگر
ضرورتیں اسے دوسری ریاستوں سے تعاون پر مجبور کرتی ہیں. دنیا میں کوئی بھی ریاست خود کفیل نہیں ہے. ایک ریاست دوسری ریاستوں سے تعلقات کے قیام میں کچھ بنیادی اصولوں اور مقاصد کو پیش نظر رکھتی ہے اور راستے متعین کرتی ہے. اس حوالے سے جو پالیسی وہ بناتی ہے اسے حاضہ پالیسی کہا جاتا ہے. اسے آسان لفظوں میں ایسے سمجھا سکتا ہوں کہ گاؤں میں ایک شخص رہتا ہے, گاؤں میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں, ان میں سے ایک شخص ہے جو کھیتی باڑی کرتا ہے, وہ گندم اگاتا ہے. اب وہ سارا سال جو ہے وہ فصلیں اگاتا ہے, 6 مہینے وہ گندم اگاتا ہے, 6 مہینے وہ چاول اگاتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے پاس جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ گندم اور چاول ہی ہے, لیکن اسے زندہ رہنے کے لیے دیگر چیزوں کی بھی ضرورت ہے. کیا چاہیے؟ اسے کپڑا چاہیے جو کہ ایک اور بندہ بناتا ہے, اسے جوتے چاہیے جو ایک اور کپڑا جلاحا بناتا ہے, جوتے جو ہیں وہ شو میکر بناتا ہے, پھر جو ہے اسے اپنا حل درست کروانا ہے, حل ٹھیک کروانا ہے, حل نیا بنوانا ہے. تو وہ ایسے بہت اسے بال کٹوانے ہیں سارا سال, اس سے جو ہے وہ علاج بھی کروانا ہے, اسے وہ جو گندم اس نے بوئی ہے اس کا جو ہے اس کا آٹا بھی بنوانا ہے, اس گندم کو پسوانا بھی ہے. تو اب کیا ہے کہ وہ ان تمام کاموں کے لیے وہ کسی نہ کسی بندے کا مرہون منت ہے. وہ اسے ضرورت ہے کہ وہ کسی اور بندے کے ساتھ جا کے رابطہ بنائے. وہ جو ہے بال کٹوانے کے لیے نائی کے پاس جا رہا ہے, وہ جوتے بنوانے کے لیے موچی کے پاس جا رہا ہے, وہ دیگر یوں انسان اکیلا نہیں رہ سکتا, انسان کو اپنے کاموں کے لیے دوسروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی اس کی مثال ایک ریاست کی ہے. کوئی ریاست بھی ہر معاملے میں خود کفیل نہیں ہوتی, اسے اپنے کام, اسے اپنے ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ رابطہ کرنا پڑتا ہے. اب وہ جن شرائط کے تحت رابطہ کر رہی ہوتی ہے وہ ریاست, وہ شرائط یا وہ جو حالات ہیں وہ حاجہ پالیسی کہلاتے ہیں. سمجھ آ گئی جی؟ اچھا, میں کہہ رہا ہوں وہ کچھ شرائط, کچھ چیزیں ہیں جن کے تحت وہ ریاست دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات بناتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حاجہ پالیسی کو متعین کرنے والے عوامل ہیں جو ہیں. ان میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ نظریاتی عوامل ہیں. نظریاتی عوامل کیا ہے؟ ایسے عوامل, ایسی چیزیں جن کا تعلق کسی نظریے کے ساتھ ہوتا ہے. نظریہ کیا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں. اور پاکستان جیسے ملک میں نظریے اور حاجہ پالیسی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. کیسے؟ سب سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں عائشہ بیٹا, آپ کے لیے, کیونکہ ہماری کلاس میں یہ میں نے اس چیز کو بہت دفعہ ڈسکس کیا ہوا ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے. پاکستان کی بنیاد ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر ہے, اور وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ علامہ قائد اعظم کا ایک قول ہے نا کہ نظریہ اسلام ہی نظریہ پاکستان ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پاکستان کی بنیاد یا نظریہ پاکستان کی بنیاد نظریہ اسلام کے اوپر رکھی تھی. اب جب ہم تعلقات بنائیں گے, جب دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بنائیں گے, تو ہم جو ہے وہ اس نظریے کے پیش نظر بنائیں گے کہ ہم جس بنیاد کے اوپر ہم نے پاکستان بنایا تھا اس سے جو ہے وہ کلیش تو نہیں آ رہا. آج کل آپ نے ایک اکثر سنا ہوگا نا, ایک آج کل بحث بڑی عام چل رہی ہے. عائشہ آپ کلاس میں پریزنٹ ہیں؟ گرل سائڈ کلاس میں پریزنٹ ہے جی؟ چیٹ میں آ کے ذرا اوکے کیجئے گا.
چیٹ پہ آ کے اوکے کریں جی. اوکے جی گڈ ہو گیا ٹھیک ہے. ہاں جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی بنیاد نظر. ہاں ایک بحث جو آج کل بڑی چل رہی ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا یا نہیں کرے گا. تو اس میں جناح صاحب قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کے بعد آنے والے ہمارے حکمران اور ابھی والے جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی پاکستان کی جو نظریاتی اساس ہے اس میں اگر یہ فلسطین کو حق دے. ہم نے اسلام کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جو اس کے بارے میں جناح صاحب نے کہا تھا کہ اگر فلسطین کو یہ حق دے دیتا ہے وہ ایک جو نظریہ تھا ہمارا یہ غاصب ہے یہ اس نے قبضہ کیا ہوا اگر حق دے دیتا ہے تو ہم اسے مان لیں گے. تو یوں بات کرتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں نظریہ اور حاجہ پالیسی کا چوری دامن کے ساتھ ہے کیونکہ پاکستان کی تخلیق نظریہ اسلام پر ہوئی تھی. حاجہ تعلقات کے حوالے سے انڈر لائن کریں جی اس بات کو. پاکستان اسلامی دنیا کے ممالک سے قریبی دوستی استوار رکھنا چاہتا ہے. یہ جناح صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ پاکستان دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے گا. نہ صرف کہا تھا بلکہ بعد میں ہم نے اسے اپنے 1956 1962 اور 1973 کے آئین میں بھی شامل کر دیا کہ پاکستان جو ہے اسلامی ممالک کے ساتھ روابط قائم کرے گا قریبی دوستی والے تعلقات بنائے گا. دستور میں دیے گئے پالیسی کے اصولوں کے تحت اسلامی مملکتوں سے گہرے دوستانہ روابط رکھنے پر زور دیا گیا ہے. اسلامی کانفرنس OIC 1969 میں 1969 میں قائم ہوئی تو پاکستانی عوام بہت خوش ہوئے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان از اے فاؤنڈنگ ممبر آف دس آرگنائزیشن. پاکستان اس کے بانی ممبران میں سے ہے. اس کے بعد دوسری اس کا جو اجلاس ہے 1974 میں ہم نے یہاں پر پاکستان میں لاہور میں کروایا تھا. پاکستان نے ہمیشہ تمام جو اسلامی ممالک ہیں ان کے حق میں آواز اٹھائی ہے اور پاکستان جو ہے وہ ان کے حق کے لیے لڑتا بھی رہا ہے. اس کے بعد ہے جی اگلا ٹاپک ہے قومی مفاداتی عوامل. قومی مفاد کہتے ہیں فائدے کو اور وہ والے عوامل وہ والی چیزیں جن میں قومی فائدہ ہو ایسے عوامل کے بارے میں جو ہے انہیں بھی دیکھا جاتا ہے حاجہ پالیسی ترتیب دیتے ہوئے. پاکستان جغرافیائی اعتبار سے بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے. جنوبی ایشیا مشرق وسطیٰ وسطی ایشیا کے سنگم پر واقع آلموسٹ مڈ میں واقع ہے. ٹھیک ہے. چین اور بھارت جیسے بڑے ملک جو بڑی اکانومیز ہیں یہ بھی پاکستان کے نیبرنگ کنٹریز میں آتے ہیں. اور دوسری طرف اگر بات کی جائے اسلامی ممالک کی تو افغانستان اور ایران جیسے ممالک بھی پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں. ان کی سرحدیں پاکستان کے ساتھ ملتی ہیں. یہ سارے جغرافیائی عوامل جو ہیں سوری میں نے ایک پوائنٹ آگے شروع کر دیا ہے جغرافیائی عوامل کو. اس کے بعد قومی مفادات کو کرتے ہیں. جغرافیائی عوامل بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی ملک کی ترقی کے لیے یا حاجہ پالیسی بنانے کے لیے. پاکستان جغرافیائی اعتبار سے بڑی ایک بلیسڈ پلیس کے اوپر واقع ہے جہاں پر ایک طرف تو اس کے پاس یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہے جو جنہیں ہم مشرق وسطیٰ کے ممالک ہاں جی سعودی عربیہ UAE قطر بحرین عمان کویت عراق یہ والے ممالک گلف کے ممالک بھی کہا جاتا ہے. ایک طرف وہ واقع ہے. دوسری طرف چائنا اور بھارت جیسی بڑی اکانومیز ہمارے پڑوس میں واقع ہیں. پھر اسلامی ممالک کی بات کی جائے تو ایران اور افغانستان جیسے ممالک. اور ان سب سے ہٹ کر اگر یہ دیکھا جائے تو پاکستان ایسی جگہ پر واقع ہے کہ یہ اور فار ایسٹ کے ممالک یعنی کہ یہ ملائیشیا انڈونیشیا برونائی یہ والے ممالک
اور یہ گلف کے ممالک، ان تمام ممالک کو آپس میں ریلیشن بنانے کے لیے پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے. پاکستان ان تمام ممالک کے مڈ میں واقع ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے یہ جو خطے کے جو تنظیمیں ہیں، سارک ہوگی، ای سی ہوگی، اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن، سارک ہے جی، ساؤتھ ایشین آرگنائزیشن آف کوآپریشن، آسیان ہے جی، ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز، ان تمام کا بھی پاکستان ممبر بنا ہوا ہے، اور ان تمام ممالک کے ساتھ پاکستان تعلقات بنانا چاہتا ہے، بنانے کی کوشش کرتا ہے. اس سے اوپر تھا جی قومی مفاداتی عوامل. ایسے عوامل کو دیکھ کے لہٰذا پالیسی ترتیب کی جاتی ہے جس میں قومی فائدہ دیکھا جائے. اگر ہم نے، آپ کو یاد ہوگا وارث، میں نے شروع میں آپ کو سیٹو سینٹو کے معاہدوں کے بارے میں بتایا تھا. ہم نے کہاں پر بات کی تھی سیٹو سینٹو کے بارے میں؟ ہسٹری میں ہی بات کی تھی. ہاں جی، ایوب خان والے دور میں بات کی تھی کہ پاکستان ان معاہدوں میں چلا. لیاقت کے ٹائم پہ ہم لوگ گئے تھے سیٹو سینٹو میں. سیٹو سے مراد ہے جی ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن اور سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن سینٹو ہے جی. ان میں پاکستان نے اپنے فائدے کے لیے گیا تھا تاکہ وہاں پر جا کے کوئی دفاع کے لیے مدد حاصل کر سکے ایسے موقع پر جب بھارت بار بار ہمارے اوپر حملے کی دھمکیاں دے رہا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس طرح کے دیگر جو ہے، اور پھر بعد میں اگر بات کرتے ہیں، یہ آخری لائن ہے، 1990 میں پاکستان پر امریکہ نے ایٹمی منصوبے کو ترک کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا. تو پاکستان نے امریکہ کی مخالفت کے باوجود بھی اپنے قومی مفاد کی خاطر، کیونکہ بھارت جو ہے وہ ایٹمی پروگرام اپنا چلا رہا تھا، تو پاکستان نے کہا کہ ہم اپنا پلان نہیں روکیں گے انٹل انلیس بھارت اپنا پلان جاری رکھتا ہے. تو ہم نے بڑی جو ہے وہ تگ و دو کہ بڑی مخالفت جو ہے وہ اس سے مول لے کے ہم نے یہ جاری رکھا، ہم نے یہ پروگرام جاری رکھا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہے جی اگلا پوائنٹ ہے وارث اقتصادی عوامل ہے جی. بعض ماہرین کے نزدیک سب سے اہم عنصر اقتصادی ہوتا ہے، یا اکنامک جو فیکٹر ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کوئی ملک دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات اس لیے بناتا ہے تاکہ معاشی فائدہ ہو. کارل مارکس نے اقتصادیات کو تمام انسانی شعبوں پر اثر ڈالنے والی واحد اور بنیادی قوت قرار دیا ہے. یاد ہوگا کہ ہم نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ کارل مارکس کہتا ہے کہ ساری جنگوں کی بنیاد بھی یہ اقتصادیات ہی ہے. تو اس نے قوم کی آزادی اور وقار کی بنیاد اقتصادیات کو ٹھہرایا ہے. جدید دور میں ہر ریاست اپنی خارجہ پالیسی ترتیب دیتے وقت اقتصادی پہلو کو مد نظر رکھتی ہے. مضبوط معیشت ہی ٹھوس سیاسی نظام اور مستحکم دفاع کے لیے بنیادی شرط ہے. ریاست کے دفاع کے لیے خارجہ پالیسی پر اقتصادی پہلو کا اثر صاف نظر آتا ہے. مغربی ممالک سے قریبی رابطوں کا اہم سبب اقتصادی امداد ہے جو اقتصادی امداد دینے والا کنسورشیم فراہم کرتا ہے. اچھا جی، کنسورشیم اس گروپ کو کہتے ہیں جو ہمیں مدد دیتا ہے. تو ہمیں یہ بھی ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہماری چیزیں بک جائیں، ان سے کچھ ضرورت کی چیزیں خریدیں. یہی تو تجارت ہوتی ہے، یہی تو معیشت ہوتی ہے. ہماری چیزیں بکیں گی، ہمارے ملک میں سرمایہ آئے گا، زر مبادلہ آئے گا. ہماری جو ضرورت کی چیزیں جو ہم بنانے سے قاصر ہیں وہ ان سے خرید لیں گے تاکہ ہم زندہ رہ سکیں، تاکہ ہم سروائیو کر سکیں. تو یہی وہ اقتصادیات ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ملکوں کے ساتھ جو ہے تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ نفسیاتی اور تاریخی عوامل ہے.
پاکستان کی خارجہ پالیسی پر مختلف نفسیاتی اور تاریخی عوامل کا ہمیشہ اثر رہا ہے۔ برِ صغیر کی تاریخ سے پاکستانی قوم کو بڑے تلخ تجربات حاصل ہوئے ہیں۔ برطانوی دور میں ہندوؤں کے رویے اور ان کی سوچ، تعصبات اور معاندانہ سلوک تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے جائز سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی حقوق کو دبائے رکھا۔ مجبوراً مسلمانوں کو علیحدہ وطن کا مطالبہ کرنا پڑا۔ پاکستان کی تحریک کو ہندوؤں نے دل سے کبھی قبول نہیں کیا اور اکھنڈ بھارت بنانے کی کوشش جاری رکھی۔ ہندو فرقہ پرست جماعتوں نے اپنی حکومتوں کو پاکستان کے خلاف اکسائے رکھا۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی قوم کو جارحانہ اقدام کا ہمیشہ خطرہ پیش نظر رہا ہے۔ بھارت اور اس کے معاندانہ عزائم کو سامنے رکھ کر پاکستان ہمیشہ اپنی خارجہ پالیسی مرتب کرتا ہے۔ یہ پاکستان کی بقا کا بنیادی تقاضا ہے اور اسی کے پیش نظر دوسرے ممالک سے تعلقات استوار کرتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اپنے تعلقات بناتے ہوئے اپنی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بناتے ہوئے پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ ایسے تعلقات بنائے، ایسے ممالک کے ساتھ تعلقات بنائے جو بھارت کی طرف سے ہونے والی جارحیت کی صورت میں ہمیں مدد کر سکے۔ اس کی ایگزامپل ایسے لی جا سکتی ہے کہ جیسے کہ 65 اور 71 کی جنگ میں ایران نے ہماری مدد کی یا سعودی عربیہ نے ہماری مدد کی، یا پھر ہم ایک اور دیکھ لیتے ہیں کشمیر کے معاملے کے اوپر چین ہماری مدد کرتا ہے، اور ان دونوں جو ابھی جو بعد میں جو معاملات ہوئے ان میں بھی چین نے ہماری بہت زیادہ مدد کی۔ تو ہم اپنی وہ جو ایسے ممالک کے ساتھ رابطے بنانے میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ ان معاملات کے ساتھ رابطے یا تعلقات بنائیں جو کہ ہمیں مدد کر سکیں بھارت کے ان معاملات میں۔ سمجھ آ رہی ہے وارث؟ وارث سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک دفعہ اور یہ اثر کر دینا اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو۔ وارث یس نو کیجئے گا۔ وارث چلے گئے ہیں؟ اوکے جی، اگلا ٹاپک بتاتے ہیں جی، واقعاتی عوامل۔ واقعاتی عوامل دنیا میں رونما ہونے والے بعض ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جن کے نتائج دور رس ہوتے ہیں اور ملکوں کو ان واقعات کی روشنی میں اپنے خارجہ تعلقات کو از سرِ نو یعنی کہ دوبارہ ترتیب دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مثلا 9/11 کا واقعہ جس نے پاکستان سمیت قریباً بیشتر ممالک کی خارجہ پالیسی کو متاثر کیا۔ ہم اس سے پہلے کیا سوچ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، ہمیں اس وقت آ کے فوراً اپنے جو تعلقات ہیں یا اپنی خارجہ پالیسی ہے اسے ریوائز کرنا پڑا۔ اس سے پہلے یہ موقع جب روس نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو تب بھی ہمیں اپنی علاقائی سالمیت جو ہے وہ عزیز تھی، اس کے لیے ہم نے فوری طور پہ نئی خارجہ پالیسی مرتب کی، سعودی عربیہ اور امریکہ کے ساتھ مل کر جو ہے
رشیا کو افغانستان میں ہی روکا، نہ صرف روکے رکھا بلکہ 10 سال تک وہ جنگ لڑی ہم نے. تو یوں ہمیں بہت ساری حاجہ پالیسیاں جو ایٹ دا اسپاٹ ہمیں چینج کرنی پڑتی ہیں کچھ واقعات کی بنیاد کے اوپر. تو یوں یہ ایک ہم نے آج ٹاپک پڑھا. کیا تھا جی؟ ٹاپک ہے ہمارا پاکستان کی حاجہ پالیسی کو متعین کرنے والے عوامل. انتہائی امپورٹنٹ سوال ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے، ایگزام میں یاد آتا ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آج کا لیکچر یہاں تک ہی. کل انشاءاللہ، کل نہیں منڈے کو انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اور مزید اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.